حویلی کے کشادہ صحن میں مایوں کے فنکشن کی تیاریاں زور شور سے جاری تھی۔ دور نزدیک کے سبھی رشتہ دار بھی ایک ایک کر کے وہاں آنے لگے تھے۔ حویلی کے جو کمرے استعمال میں نہیں تھے ان کی صفائی اور آرائش کروا کر مہمانوں کے لیے تیار کروائے جا رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں پیپر کی تیاری کر رہی تھی، لیکن زاریہ غازی نے اسے بھی باہر بھیج دیا کیونکہ وہ لگے ہاتھوں اس کے کمرے کی بھی تھوڑی بہت سیٹنگ چینج کروا رہی تھی۔ ایک تو وہ پہلے ہی دھیان سے نہیں پڑھ پا رہی تھی، اوپر سے اسے کمرے سے ہی بے دخل کر دیا گیا تھا۔ وہ جھنجھلاتی ہوئی کتابیں پکڑے سیڑھیاں اتر کے نیچے کی جانب جانے لگی تھی، جہاں ملازموں کے ساتھ ساتھ پتہ نہیں کون کون سے رشتہ دار موجود تھے۔ یہ سب بھی پتہ نہیں کب تک یہاں رکیں گے۔ نیچے کا ماحول تو پڑھائی کے لیے ہرگز سازگار نہیں تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسے کون سے کونے میں جا کر بیٹھے جہاں کوئی اسے ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو۔ آج تو پڑھائی کی جان چھوڑ دو، عبیر نے اچانک ہی اس کے ہاتھ سے باکس چھینتے ہوئے کہا۔ عبیر بھائی، اس نے ناراضگی سے انہیں دیکھا۔ آپ کو میرا ایگزامز کے دن ہی ملے تھے شادی کرنے کے لیے؟ وہ منہ پھلا کر کے تھی وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گئی تھی۔ اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے بھائی، تمہیں تو معلوم ہے سارے فیصلے دادا جان کے ہوتے ہیں۔ عبیر نے پھولوں سے لپٹی ہوئی ریلنگ سے ٹیک لگاتے ہوئے جواب دیا۔ ایک تو دادا جان، گھٹنوں کے گرد بازو باندھے وہ ناراضگی سے نیچے کی چہل پہل کو دیکھ رہی تھی۔ پریشان مت ہو، سالار آ جائے گا تو وہ تیاری کروا دے گا تمہیں پیپرز کی۔ وہ کیا تیاری کروائیں گے؟ اس نے پھولے منہ سے کہا۔ ان کے پاس کچھ پوچھنے چلی جاؤ تو انہیں کافی پینے کا دل چاہنے لگتا ہے، یا پھر انہیں ڈھیروں ڈھیر پریس ہوئے کپڑوں کو چھوڑ کر وہیں شرٹ پہنی ہوئی ہوتی ہے جو پریس نہیں ہوئی بھی ہوتی، اور پھر اپنے سارے کام کروانے کے بعد کہتے ہیں کہ تم کتنی کند ذہن ہو جو اتنا سا سوال نہیں سمجھ آ رہا۔ سالار کی طرف سے تو وہ کافی تپی بیٹھی تھی۔ میں بتاؤں گا سالار کو کہ کتنی شکایتیں ہیں تمہیں اس سے، عبیر نے شرارت سے چھیڑتے ہوئے کہا۔ ضرور بتائے گا تاکہ انہیں بھی تھوڑا احساس ہو۔ اس کے سرخ سفید چہرے پر ناراضگی سی تھی۔ یوسف بھی تو تمہاری کلاس میں ہی پڑھتا ہے اور وہ بیچارہ تو تم سے کئی گنا زیادہ کام کرتا ہے، لیکن وہ تو کبھی کمپلین نہیں کرتا، اور اس کے باوجود بھی اچھے نمبر سے پاس ہوتا ہے۔ اچھے نمبر سے پاس ہونے میں اور بہت اچھے نمبر سے پاس ہونے میں بہت فرق ہے عبیر بھائی۔ یوسف کے ساتھ بھی سالار بھائی ایسے ہی کرتے ہیں، اسے بھی اپنے نہ ختم ہونے والے کاموں میں لگا کر رکھتے ہیں۔ اسے تو پڑھنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ سیاہ کڑھائی والے سوٹ پر بڑے سے دوپٹے کو پیشانی تک لیے وہ سیڑھیوں پر بیٹھی شکایتوں پر شکایتیں کیے جا رہی تھی، جبکہ پاس کھڑے عبیر مسکراتے ہوئے اس کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ صرف ایک وہی تھا جس سے وہ اپنی ساری باتیں شیئر کرتی تھی۔ فاز اس سے چھوٹا تھا، مریضی اور اس کی نیچر میں کافی فرق تھا، اور رہی بات عاشر کی تو وہ اپنے آپ میں ہی مگن رہتا تھا۔ وہ شروع سے ہی الگ تھلگ رہنے کا عادی تھا۔ ریشام بیٹا اٹھو، میرے روم میں جا کر پڑھ لو سکون سے۔ رائمہ پھپھو نے اس کی پریشانی سے صورت دیکھتے ہوئے کہا۔ تھینک یو پھپھو، آپ سچ میں بہت اچھی ہیں۔ وہ فوراً سے پرجوش سی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اور اگر آپ نے سالار بھائی سے میری کوئی شکایت لگائی تو اچھا نہیں ہوگا عبیر بھائی، وہ دھونس سے کہتی، اس کے ہاتھ سے اپنی کتابیں لیتی دوبارہ سیڑھیاں چڑھ گئی تھی۔ پیچھے وہ دونوں اس کے انداز پر مسکرا کر رہ گئے تھے۔ تارکول کی صاف شفاف سڑک رات کی تاریکی میں بھی روشن دکھائی دے رہی تھی، جہاں روڈ کے بیچ ایک فنشنگ لائن لگی ہوئی تھی، جس کے پاس ہی کچھ تعداد میں لوگ بھی کھڑے بے چینی سے ریس کے اختتام کے منتظر تھے۔ جبھی دفتن دور اٹھتا دھواں وہاں کسی کی آمد کی خبر دے رہا تھا۔ شائقین کا جوش و خروش قابل دید تھا۔ بلند آواز سے اپنے امیدواروں کے نام پکارتے وہ سنسان روڈ پر تہلکہ مچائے ہوئے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہی بائک سوار دونوں ہاتھوں کو اڑنے کے سے انداز میں سیدھا پھیلائے نہایت ہی تیزی سے فنشنگ لائن کراس کر گیا تھا۔ فضا میں اس کے نام کے ترانے بجنے لگے تھے۔ مائک پر اس کی جیت کی خبر دی جا رہی تھی۔ اس کے گرد اس کے دوستوں نے جھمکٹا لگا لیا تھا۔
جس نے گلوز اتارنے کے بعد ہیلمٹ بھی اتار کر اپنے بکھرے بالوں کو انگلیوں سے سنوارا تھا۔ کہا تھا نا نہیں ہاروں گا۔ آئی برو کو خفیف سی حرکت دیتے ہوئے اس نے اپنے دوست کو دیکھا تھا۔ خود کی ذات پر جو اس کا یقین تھا وہ اس کی گہری آنکھوں میں بخوبی دکھائی دے رہا تھا، اور اس کی مسکراہٹ ایک بار اسے مسکراتے ہوئے دیکھنے والے 1000 بار اس کے صدقے اتارے۔ عاشر، عبیر بھائی کی کال۔ ایک لڑکا اس کا فون پکڑے اس کی اسکرین سامنے کیے بولا۔ بوتل سے پانی پیتے ہوئے وہ گھونٹ اس کے حلق میں ہی اٹک گئے تھے۔ ہاتھ کی پشت سے لب صاف کرتے ہوئے وہ بائک سے اتر کر اپنا فون لیتا ایک طرف آ چکا تھا۔ جی عبیر بھائی، کیا وقت ہو رہا ہے؟ اس کی سپاٹ و سرد لہجے پر عاشر نے سوالیہ انداز میں اپنے دوستوں کو دیکھتے ہوئے سمی کا ہاتھ پکڑ کر اس کی کلائی سامنے کی۔ 1 بجنے میں 15 منٹ ہیں، وہ گھڑی دیکھ کر بولا۔ اور تم مجھ سے وعدہ کر کے گئے تھے کہ 10 بجے گھر پر موجود ہوگے۔ دادا جان کے پاس جاؤ، میں پھر غصہ مت کریں، میں نکل رہا ہوں، بس ابھی نکل رہا ہوں۔ فون کو کان اور کندھے کے بیچ دبائے اس نے بائک اسٹارٹ کی تھی۔ جانی ٹریٹ؟ اس کے سارے دوست اس انتظار میں تھے کہ ریس کی انعامی رقم کے بعد اچھی سی دعوت اڑائیں گے، لیکن عاشر کو عجلت میں نکلتے دیکھ اس کی بائک کے سامنے آ گئے تھے۔ ٹریٹ سے زیادہ اس وقت میرا گھر پہنچنا ضروری ہے، ورنہ دادا جان میرا قتل کرنے میں 1 سیکنڈ نہیں لگائیں گے۔ فون کو جیکٹ کی جیب میں رکھ کر وہ ہیلمٹ پہنتے ہوئے ان سے معذرت کر رہا تھا۔ تاریکی میں ڈوبی ہوئی حویلی کے ایک کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا تھا، جہاں سے باہر آتی روشنی دور تک گئی تھی۔ سیاہ شال کو اچھی طرح خود پر لپیٹے وہ روم سے نکل کر بے قدموں کچن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ویسے تو حویلی کی لڑکیاں کچن میں ذرا کم ہی قدم رکھتی تھی، لیکن رات کے اس پہر بریزے کے لیے کافی بنانے کے لیے کوئی ملازم نہیں جاگ رہا تھا، اس لیے ناچارہ اسے خود ہی آنا پڑا۔ کچن میں بنی بڑی سی کھڑکی سے باہر لان اور پورچ کا منظر صاف دکھائی دیتا تھا، جو رات کے اندھیرے میں اور بھی سنسان سا لگ رہا تھا۔ کافی پھیرتے ہوئے وہ چونک کر کھڑکی کے پاس آئی، جہاں یوسف کسی کے انتظار میں ٹہل رہا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں اچانک ہی حیرت ابھری تھی۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے اس وقت؟ وہ خود کلامی کے انداز میں بولی، اور پھر کچھ منٹ بعد ہی ایک کال ریسیو ہونے پر اس نے چھوٹا گیٹ کھول دیا، جہاں سے وہ اپنی بائک اندر لے آیا تھا۔ اپنے الٹے کاموں میں وہ ہمیشہ یوسف کو ہی اپنا رازدار بناتا تھا۔ کیا بنا ریس کا؟ اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے استفسار کیا۔ وہی جو ہمیشہ بنتا ہے، جیت کر آیا ہوں آج بھی۔ اس کے سنجیدہ انداز میں فخر نمایاں تھا۔ اس جیت کی خوشی تو صبح سیلیبریٹ کریں گے دادا جان، تپانے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہتی وہ قریب چلی آئی تھی۔ شال کو اپنے گرد لپیٹے تمسخر سی مسکان کے ساتھ وہ عاشر کو سخت ناگوار لگی تھی۔ کیوں جاگ رہی ہو تم اس وقت؟ اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے تھے۔ ان دونوں کو آمنے سامنے آتے دیکھ یوسف نے وہاں سے چلے جانے میں ہی عافیت جانی تھی۔ ان دونوں کی تلخ کلامی سے تو سب ہی حویلی والے پناہ مانگتے تھے۔ لہجے میں بھی تلخی سے گھلی تھی۔ میں تو کافی پینے کے لیے جاگ رہی تھی، لیکن تم، اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ انداز حیرت بھرا تنزیہ سا تھا۔ عاشر کچھ سخت کہنے لگا تھا جب ہی اس نے کافی کا مگ اس کے سامنے کر دیا تھا۔ پیو گے؟ میری طرف سے تمہاری جیت کی ٹریٹ۔ اس نے بس ایک نظر اس کے ہاتھ میں پکڑے مگ کو دیکھا تھا۔ کافی کی خوشبو اور بھاپ اڑاتا بڑا سا سیاہ مگ جس پر کوئن کے الفاظ گندا تھے۔ تمہارے ہاتھ کی بنی کوئی چیز کھانے پینے سے بہتر ہے میں زہر کھا لوں۔ زہر کندہ لہجے میں بولتا وہ وہاں سے رکا نہیں تھا۔ پیچھے وہ شانے اچکا کر رہ گئی تھی۔ زہر نے تم پر کیا اثر کرنا ہے؟ تم خود ایک چلتے پھرتے زہر ہو۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا۔ گہرے ہولناک سناٹے دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ سڑک کے دونوں طرف گھنے درختوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ صاف شفاف آسمانوں پر چودھویں کا پورا چاند اپنی آب و تاب سے چمک رہا تھا، لیکن اس خالی روڈ پر اسے نیم اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ آس پاس نظریں دوڑاتا وہ سیدھ میں قدم بڑھاتا جا رہا تھا۔ اچانک سے اسے شدید دھند سی اپنی آنکھوں میں چبھنے لگی تھی۔
उसे ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जब भी अपने पीछे उसे अपने नाम की पुकार सुनाई दी, वो चौंक कर पलटा, लेकिन खामोशी और धुंध के सिवा उसे कुछ ना दिखाई दे रहा था और ना सुनाई दे रहा था। कौन है वहाँ? उसके लबों से सरसराती सी आवाज निकली। खून उसकी रगों में जमने लगा था। शदीद हवा के थपेड़े उसके चेहरे पर पड़ते उसे सुन कर रहे थे। खांसी का एक शदीद दौरा उसे पड़ा था। उसे सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था। इस हालत में भी वो चलता जा रहा था। उसके कदम खुद ब खुद उठ रहे थे जब आहिस्ता आहिस्ता वो धुंध उसके सामने से छटने लगी। वो शाख के आलम में सड़क के बीच में खड़े उस वजूद को देखे जा रहा था, जिसका खूबसूरत चेहरा उस वक्त इंतहाई सफेद था। उसके लंबे स्याह बाल हवा से अटखेलियां कर रहे थे। उसके लब एक मुस्कुराहट में ढले थे, पर दर्द सी मुस्कुराहट। उसकी आंखें जिंदगी की रौनक से आ रही थी। एक अलविदाई निगाह उस पर डालती वो मुड़ गई थी। रुको, मैंने कहा रुको। खांसते हुए वो बमुश्किल उसे रोकने के लिए चीख रहा था। वो उठकर उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन कदम थे कि जैसे जमीन ने जकड़ लिए थे। उसके सर में ज़रबें लगने लगी थी। दर्द की शिद्दत से बिलबिलाता वो वहीं रोड पर गिर गया था। झटके से उसकी आंख खुली थी। उसका पूरा वजूद पसीने में शराबूर था। उसके चेहरे से भी पसीने की बूंदें टपक रही थी। सर को दोनों हाथों में थामे उसकी सांस धोखे की मानिक चल रही थी। उसकी सुर्ख पड़ती नम आंखों में गहरा कुर्ब था। लग रहा था जैसे कोई उसके वजूद को तेज धार आले से काट रहा हो। गहरी सांसें भरते हुए वो खुद को पुरसुकून करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका ज़हन अभी तक उसी मंजर में कैद था जो उसके लिए जितना दर्दनाक था उतना ही उसे अजीज भी था। जमीन पर बैठे उसने सर की पुश्त पेट से टिकाकर आंखें मूंद ली थी। बंद पलकों में हल्की सी लर्जिश हो रही थी। आंसू उसकी आंख के किनारे से फिसलते जा रहे थे। 1000 दफा तुम दोनों से कहा है कि वक्त से घर पहुंच जाया करो, लेकिन तुम लोगों ने तो कसम खा रखी है मेरे किसी बात पर कान ना धरने की। यहाँ से वहाँ चक्कर काटते फरमान दुरानी का गुस्सा आज हद से सवा था। और कितनी बार मैं तुम दोनों को बताऊं और किस जबान में समझाऊं कि शॉर्टकट के चक्कर में उस रास्ते को इस्तेमाल मत किया करो। तुम्हें क्यों नहीं समझ आती मेरी बात? उनके गुस्से का निशाना उस वक्त महद था, जो चुपचाप सर झुकाकर सुनने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। बस कर दें फरमान। दाइम की पेशानी पर ठंडे पानी की पट्टियां रखती एशा ने मुल्तजी नजरों से अपने शोहर को देखा था। तुम तो इन दोनों की साइड हरगिज मत लेना एशा। वो सख्ती से उसे खामोश करवा गए थे। और तुमसे कहा था मैंने दारियान को बुलाने के लिए। जी भाई, मैं गया था। एशा के बाद फरमान का रुख अपनी जानिब होते देखकर वो हड़बड़ा कर बोला, मैं गया था बुलाने, लेकिन वो नमाज पढ़ रहे थे। वो भी 1:30 बजे, शायद तहज्जुद की पढ़ रहे थे, क्योंकि अजानें तो होती नहीं उस वक्त। अपनी सोच विचार के मुताबिक इस पेशाने अचकाते हुए जवाब दिया, तुमसे तफसील में जानने को नहीं कहा मैंने, खामोशी से बैठो। इन तेज लेजे में कहने पर उसने लबों पर हाथ रख लिया था। बुखार नहीं उतरा इसका अभी तक। रूम में नौकदार की आवाज उभरी थी। स्याह कमीज शलवार जेब तन किए वो आसीनों के कफ पलटे हुए महू सवाल था। मैंने अपनी सारी कोशिश करके देख ली है, लेकिन इसका बुखार किसी तौर कम नहीं हो रहा। तशवीश से कहते हुए वो अपनी जगह से उठ गए थे। सिर्फ तुम्हारी शेर देने का नतीजा है ये दारियान। वो इससे भी खफा थे, लेकिन वो इस पर महद और दाहिम की तरह गुस्सा नहीं करते थे, ना ही उसे डांटते थे। भाई आप परेशान ना हो, सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दाइम की पेशानी पर हाथ रखकर मखसूस अंदाज में कुछ दुआएं पढ़कर दम करने के बाद वो अब इनसे मुखातिब हुआ था। उनके नाइट मैच का फाइनल था, इसलिए आपकी इजाजत के बगैर मजबूरन मैंने इन्हें जाने दिया। आइंदा ऐसा नहीं होगा। आई एम सॉरी। नजरें झुकाए हुए वो शर्मिंदा सा बोला, ख्याल रखना आइंदा। गहरी सांस भरकर उसका शाना थपकते हुए उसे बावर करवाते हुए रूम से बाहर चले गए थे।
फरमान दुरानी के गुस्से को ठंडा करने का फन सिर्फ उसे ही आता था। तौबा है भाभी, कितना डांटते हैं आपके शोहर नामदार। होश तो उसे कब का आ चुका था। आंखें मूंदे लेटा सिर्फ फरमान के वहां से जाने का मुंतजिर था। उनके जाते ही वो उठकर बैठते हुए ऐशा से मुखातिब हुआ, तुम लोगों की वजह से आज मुझे भी डांट पड़ गई इनसे, और तुम्हें जरूरत ही क्या थी उस रास्ते से आने की। मालूम भी है कितना खतरनाक रास्ता है। कोई खतरनाक रास्ता, कोई खतरनाक नहीं है भाभी। कोई जिन्नात विन्नात नहीं रहते वहाँ पर। किसी ने ऐसे ही अफवाह फैला दी और आपने और फरमान भाई ने उसको सच मान लिया। महद ने लापरवाही से कहा, यकीन माने फरमान भाई के सख्त आर्डर्स की वजह से हम उस रास्ते को इस्तेमाल ही नहीं करते। सिर्फ आज ही जल्दी की वजह से वहां से शॉर्टकट लिया था। हमें तो ना कोई जिन नजर आया, ना कोई उसकी आल और औलाद। दाइम का अंदाज भी महद जैसा था। वो तो साफ ही दिख रहा था। पूरे 3 घंटे बाद जागे हो तुम। जब घर आए थे मालूम था कि क्या हालत हो रही थी तुम्हारी। वो तो मैच जीतने की खुशी में उल्टा सीधा खा लिया था दोस्तों के साथ। शायद इसी से फूड पॉइजनिंग हुआ होगा। लेकिन आप और फरमान भाई ने तो ऐसे मान लिया जैसे ना जाने कितने जिन्नातों का मुझ पर साया हो गया हो। दाइम का अंदाज अब भी गैर संजीदा था। तुम्हें हम पर यकीन नहीं है तो दारियान से पूछ लो। ऐशा के कहने पर वो दोनों उसकी जानिब मुतवज्जा हुए थे, जो सिंगल सोफे पर बैठा था। हथेली की मुट्ठी बनाकर लबों पर रखे वो उन्हीं को सुन रहा था। आइंदा परफ्यूम का इस्तेमाल करके अगर तुम उस रास्ते से गुजरे तो फिर तुम दोनों के सारे परफ्यूम्स उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। खिलाफ मामूल उसका अंदाज संजीदा था। डोंट टेल मी दारियान भाई कि इस पर वाकई में किसी जिन का साया हो गया है। अदीम का अंदाज हैरान करता। नहीं हुआ कोई साया, लेकिन हर जिन्नात इतने नेक नहीं होते कि आसानी से पीछा छोड़ दें। आप तो डरा रहे हैं भाई। दाइम के बच्चे कौन से लेडीज परफ्यूम इस्तेमाल किए थे तूने जो जिन्नात तेरे पीछे पीछे चलते घर तक आ गए। कमर पर दोनों हाथ रखे खड़ा वो उसे घूरते हुए बोला, जो बेड पर नीम दराज था। लेडीज परफ्यूम तो मत बोल, इतने प्यारे और महंगे सेंट हैं मेरे। वो नाराज ही हो गया था। जो भी है, लेकिन आइंदा इन्हें इस्तेमाल करते हुए एहतियात करना। दारियान ने आज से पहले कभी इन दोनों को इस तरह से नहीं रोका था। जब तुम्हें पता है कि तुम्हें वहां जाने की इजाजत कभी नहीं मिलनी तो क्यों जिद कर रहे हो बरीजे। हमना गाजी उसकी एक ही रट से अब सच हो चुकी थी। हाय मेरी बेस्ट फ्रेंड है मम्मा, आज से पहले कभी मैंने कहीं जाने की जिद नहीं की। आज जाने दे, बस उसका बर्थडे है। मैं नहीं जाऊंगी तो वो नाराज हो जाएगी। वो कब से उन्हें मनाने की कोशिश कर रही थी। रात को मेहंदी की रस्म है और फिर भी तुम्हें अपने दोस्त के घर जाना है। किचन में मुलाजमों को काम समझाते हुए और साथ ही उससे महू गुफ्तगू थी। फंक्शन स्टार्ट होने से पहले आ जाऊंगी, प्लीज मम्मा जाने देना। तुम्हारे दादा जान कभी नहीं मानेंगे। मैं उनसे खुद इजाजत ले लूंगी, बस आप एक बार हाँ कर दें। गहरी सांस भरकर हमना दादी ने अपनी जिद्दी बेटी को देखा था, जिसे अपनी जिद मनवाने में कमाल हासिल था। ठीक है जाओ, लेकिन 2 घंटे में हवेली वापस पहुंच जाना। जान छुड़ाने वाले अंदाज में उन्होंने इजाजत दे दी थी। उन्हें मालूम था कि दादा जान ने किसी तौर इजाजत नहीं देनी। सीने के बल बैठे हुए वो कच्ची नींद में था जब मुस्तकिल होने वाली दस्तक से उसके एसाब झुंझुना उठे थे। तकिया उठाकर उसने सर पर इस तरह से रखा था कि कोई आवाज उसके कानों में ना जाए, लेकिन दरवाजे पर शायद कोई ढीठ तबीयत का इंसान ही खड़ा था, जो जवाब ना मिलने पर भी मुस्तकिल बजाए जा रहा था। एक तो वो पहले ही हवेली में हो रहे शोर हंगामे की वजह से अपनी नींद ठीक से पूरी नहीं कर पा रहा था। ऊपर से ये दस्तक एक अजाब मुसलसल की तरह उसकी समातों को झंझोड़ रही थी। तकिए को एक तरफ फेंकते हुए वो उठा था।
جارحانہ انداز میں لاک کھولا تو سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر اس کا دل چاہا تھا اس کا سر ہی پھاڑ دے۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا ساتھ؟ کیوں میری نیند خراب کر رہی ہو؟ نیند کے خمار کے باعث اس کی آنکھیں سرخ ڈوروں سے سجی تھیں، چہرے پر سخت غصے کے تاثرات تھے۔ وہ مجھے اپنی دوست کے گھر جانا ہے کچھ گھنٹے کے لیے، دادا جان نے کہا ہے کہ عاشر کے ساتھ چلی جاؤ۔ اس کے غصے کا اثر لیے بغیر اس نے جلدی سے کہا تھا، عاشر تمہارا باڈی گارڈ نہیں ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ چبا کر کہتے ہوئے وہ اس کے منہ پر دروازہ بند کر گیا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو! بریزے کی شفاف پریشانی پر کتنے ہی بل نمودار ہوئے تھے۔ اس نے پھر سے دروازہ بجانا شروع کر دیا تھا۔ لگاتار 10 منٹ تک بجانے کے بعد پھر سے دروازہ کھلا تھا۔ اس کا غصے سے تنا ہوا چہرہ سامنے تھا۔ عاشر کا بس چلتا تو ابھی اس کی جان لے لیتا۔ دیکھو، تمہیں بھی پتا ہے کہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہاری شکل دیکھنے یا تمہاری منتیں کرنے کا، لیکن دادا جان نے کہا ہے کہ اگر تم نہیں لے کر جاؤ گے تو وہ مجھے اکیلے نہیں جانے دیں گے۔ صرف آدھے گھنٹے کا کام ہے، مجھے میری دوست کے گھر ڈراپ کر دو، ورنہ پھر اس کے دوبارہ دروازہ بند کر دینے کے ڈر سے وہ ایک ہی سانس میں بول گئی تھی، کیا ورنہ؟ اگر نہیں لے کر جاؤ گے تو بتا دوں گی دادا جان کو کہ رات کو کس وقت گھر آتے ہو تم۔ اس کے اکڑ کے کہنے پر اس کا دماغ ہی تو گھوم گیا تھا۔ دھمکی دے رہی ہو تم مجھے؟ دروازہ دھکیل کر پورا کھول کے وہ 2 قدم بڑھ کے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ انداز جارحانہ تھا۔ نہیں بھائی، دھمکی نہیں دے رہی، صرف بتا رہی ہوں اگر نہیں لے کر جاؤ گے تو۔ دنیا جہاں کی معصومیت لیجے میں سموتے ہوئے اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ نچلا لب دانتوں تلے دبا کر اس نے قطعی سخت الفاظوں کو لبوں پر آنے سے روکا تھا۔ حویلی میں سب کو ہی معلوم تھا کہ دادا جان نے اس کے واپس آنے کا وقت 10 بجے کا مقرر کر رکھا ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ ہمیشہ 12 بجے کے بعد ہی واپس آتا تھا، جب ساری حویلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہوتی تھی۔ ملازموں اور مکینوں کے علم میں ہوتے ہوئے بھی وہ کبھی سعادت قاضی سے اس کی شکایت نہیں کرتی تھی۔ وہ ہر ایک کو شیشے میں اتارنے میں ماہر تھا، لیکن سوائے بریزے قاضی کے۔ ویسے تو وہ بھی جلدی سو جانے کی عادی تھی، لیکن جس دن جاگ رہی ہوتی تھی اس دن اگر عاشر کو وہ دیر سے گھر آتے ہوئے دیکھ لیتی تھی تو پھر صبح ناشتے کی ٹیبل پر لازمی اس کی شکایت دادا جان سے لگایا کرتی تھی، جس کے بعد ایک طویل لیکچر اور ڈانٹ عاشر کو سننے کو ملتی تھی۔ کھڑکیاں کھلی ہونے کے باعث ٹھنڈی اور خشک ہوائیں سیدھی اس کے کمرے میں آ رہی تھی، جنہیں بند کرنے کی نیت سے اس نے ایک بٹ کو تھاما ہی تھا کہ نظریں بے ساختہ ہی اس انیکسی کی جانب اٹھی۔ حویلی کے سامنے کافی سارے خالی رقبے کے بعد ہی بیرونی دروازہ آتا تھا، جس کے دائیں جانب بنی اس سفید رنگ کی چھوٹی سی انیکسی کی بتیاں آج روشن تھی، ورنہ تو عموماً اس وقت وہ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہوتی تھی۔ چادر اٹھا کر اپنے گرد لپیٹتے ہوئے وہ بغیر چاپ کیے قدم اٹھاتی وہاں سے باہر نکل آئی تھی۔ چوکنے کے انداز میں یہاں وہاں دیکھ کر چلتے ہوئے اس کا رخ اس انیکسی کی جانب تھا جو یوسف کے زیر استعمال تھی۔